دوستوں میں اس وقت موجود ہوں قبرستان میں. جب ہم شارع فیصل سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو اشارے سے دائیں جانب ایک سڑک مڑتی ہے اور وہاں پر یہ قبرستان ہے. اس قبرستان کا نام ہے ماڈل کالونی قبرستان. پچھلے عہد کا اور اس عہد کا ایک بہت بڑا شخص، بہت بڑا انسان، ایسا مزاح تخلیق کرنے والا کہ آپ کے ہنس ہنس کے پیٹ میں بل پڑ جائے. معین اختر صاحب یہاں پر مدفون ہے، یہ ان کی قبر ہے اور بڑی سادی سی کچی قبر ہے. ایک دیوار پر مرحوم معین اختر ولد محمد ابراہیم لکھا ہوا ہے. معین بھائی کے کتبے پر مرحوم لکھ دیا گیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مرحوم تو ہو جاتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں کہیں. انہوں نے جو پاکستانیوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے ایسا مزاح پیدا کیا اور ایسے چٹکلے چھوڑے، ایسی گدگدی کی کہ آج بھی جب ان کے ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. ایک مسکراہٹ لبوں پر پھیل جاتی ہے، بلکہ مچل جاتی ہے. دوستو، جن دنوں دلیپ کمار صاحب پہلی بار پاکستان آ رہے تھے تو ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ دلیپ کمار صاحب کا انٹرویو کون لے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب دلیپ کمار صاحب پہلی بار لاہور آ رہے تھے تو معین بھائی کا قرعہ نکلا اور معین اختر کا وہ انٹرویو جو دلیپ کمار صاحب کے ساتھ ہے بہت دیکھا بھی جاتا ہے اور ایک شاہکار انٹرویو ہے. معین اختر صاحب ہمہ جہاں شخصیت تھے، بہت محبت فرماتے تھے. میری زندگی میں معین بھائی سے درجنوں بار فون پر بات ہوئی لیکن ملاقات ایک تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں آرٹسٹوں کے لیے فنڈ اکٹھے کیا کرتا تھا. تو ہمارے ایک آرٹسٹ تھے، ان کے بیٹے کو کینسر ہو گیا. مجھے پتہ چلا معین بھائی پی سی لاہور میں پرفارم کرنے آئے ہوئے ہیں. میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں سیدھا گیا کاؤنٹر سے فون کیا. دن 11 بجے کا وقت تھا. معین بھائی نے اپنے کمرے میں بلا لیا. ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں میں نے ان کے پیچھے پڑھی اور ملک انوکھا صاحب بھی اس وقت کمرے میں موجود تھے اور کئی آرٹسٹ تھے. یہ ایک طویل نشست تھی میری معین اختر کے ساتھ جو ہمیشہ میرے دل میں اور دماغ میں گھر کر گئی. معین بھائی نے بالکل اس طرح سے ڈیل کیا تھا جیسے وہ میری عزت نفس کو پال رہے ہوں اور بلا وجہ کی عزت کر رہے تھے. شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ میں بڑا خوش اور خرم ہو کے جاؤں. انہوں نے اس شو کو فری میں کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا لیکن اتفاق سے وہ شو نہیں ہو سکا. لیکن وہ 4 نمازیں جو ان کی ابتدا میں نے پڑھی اور وہ باتیں جو انہوں نے مجھ سے کی آج تک میرے دل میں ہیں. دوستو، سوشل میڈیا آنے کے بعد افواہیں اڑ جاتی ہیں. تو جب بھی کوئی افواہ ہوتی تھی معین اختر صاحب کی ڈیتھ کی تو میں فون کیا کرتا تھا تو معین بھائی کا گھبرا کے میں نے نمبر ملانا اور آگے سے آواز آنی، ابے زندہ ہوں زندہ ہوں. اللہ تعالیٰ معین بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور معین اختر کے چاہنے والے جو پوری دنیا میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، جہاں جہاں ہیں، ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ معین اختر صاحب یہاں پر ہیں. ایئرپورٹ سے جب بھی نکلیں اشارے سے بائیں جانب وہ ماڈل قبرستان میں آئیں. یہاں پر یہ ان کی قبر ہے تو اگر یہاں حاضری دیں اور فاتحہ پڑھیں تو بڑا آپ کو بھی سکون ملے گا. اور میں آپ تمام کی طرف سے اور اپنی طرف سے معین بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ معین بھائی آپ نے جتنا کیا ہم ساری زندگی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.